دائمی زندگی ہے جس زندگی نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اسی پیغام کو آگے آپ نے بڑھانا ہے۔ میں اور شاید علوی صاحب یہاں نہ رہیں اور رہنا بھی نہیں ہے، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن اس پیغام کو عام ہونا چاہیے۔ اسی طرح ان جو تعصبات ہیں ان سے نکلنا بڑا ضروری ہے کہ ہم ان جو تعصبات میں پھنس گئے ہیں۔ دراصل جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود رہے اس وقت تک کوئی فقہ موجود نہیں تھا، کوئی بریلوی نہیں تھا، کوئی دیوبندی نہیں تھا، کوئی وہابی نہیں تھا، کوئی اہل تشیع نہیں تھا، کوئی اہل حدیث نہیں، تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن یہ بعد میں لوگوں نے اپنے اختلافات کو آپس میں بڑھا لیا ہے، جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود نہیں تھا۔ میں صرف ایک دو مثالیں دینے کے بعد آپ سے اجازت لوں گا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز کیا تو کون تھے جو پہلے تھے جنہوں نے سب سے پہلے اس پر آمین کہا؟ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت ابوبکر تھے جنہوں نے سب کچھ اپنا مال دے دیا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ سب صحابہ کرام ہمارے لیے بہت اعلیٰ و عرفہ مقام پہ موجود ہیں، اور وہ کن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جنت کی بشارت دی گئی ہو، یہ چار صحابہ ان میں موجود ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہو۔ ان کے کنڈکٹ کے متعلق میں اور آپ کیا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ایک چھوٹا سا مولوی، ایک چھوٹا سا ذاکر یا ایک چھوٹے موٹا وہ فیصلہ کرے گا کہ کون ٹھیک تھا کون غلط تھا؟ نعوذ باللہ، ہمیں تو یہ سوچنے کا بھی اختیار نہیں ہے۔ اس لیے ان بنیادوں پر اختلافات رکھنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ اگر کوئی مولوی آپ نماز پڑھتے ہیں الحمدللہ، ہاتھ چھوڑ کے تو نماز پڑھتا ہے، یہ بھی سنت ہے، ہاتھ باندھ کے کوئی پڑھتا ہے، یہ بھی سنت ہے، اگر کوئی درود پڑھتا ہے یہ بھی سنت ہے، اگر نہیں پڑھتا ہے صرف نام لیتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ بھی ثواب ہے۔ ہر نماز میں، ہر بات میں، ہر عبادت میں نام تو اللہ کا لیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا ہے، اس میں سب سورہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن کا ذکر کیا جاتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان پہ اختلاف رکھنا، اگر کوئی اس بنیاد پر، میں سمجھتا ہوں کوئی بھی عالم، کوئی بھی مولوی، کوئی بھی ذاکر، کوئی بھی علامہ مخالفت کرتا ہے تو وہ آپ کا اور میرا دشمن نہیں ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی دشمن ہے، وہ دین کا بھی دشمن ہے، وہ اسلام کا بھی دشمن ہے، وہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ اگر کوئی ایسی بات کرتا ہے اس کو آپ سر پہ نہ لیں، اس پر چھوڑ دیں۔ اس بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنا، ایک دوسرے کو مارنا، ایک دوسرے کے ساتھ بات نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کی نفی ہے۔ تو دوسری بات میں آپ سے صرف یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو، جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا اور ہمارا اس پر ایمان ہے کہ جب تک اپنے والدین سے زیادہ بڑھ کر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے، آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا ہے۔ اس کا احساس شاید ان لوگوں کو نہیں ہے، شاید وہ یہ نہیں جانتے ہیں جو کہ یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو کہ مغرب میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ نبی کی توہین کر کے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انہوں نے کوئی آزادی اظہار رائے کا اظہار کیا ہے، تو پھر اگر ہم ان کو، میکرون صاحب کو کتا، ذلیل، زانی، شرابی کہیں گے تو پھر ہم بھی ٹھیک کہیں گے۔ اگر ان کی آزادی ہمارے نبی پر ہے تو پھر ہماری بھی آزادی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو جو کہہ سکیں۔ اور آپ نے اور میں نے یہ وعدہ کیا ہے، یہ وعدہ کرنا ہے کہ ہم کبھی فرانس کی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے کہ میرے بچے کو قتل کیا جائے، میرے باپ کو قتل کیا جائے، میرے کسی رشتہ دار کو قتل کیا جائے، اس کو تو میں معاف کر سکتا ہوں، اس کا اختیار تو مجھے ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر کوئی توہین کرتا ہے تو اس کا اختیار مجھے نہیں ہے، اس کا اختیار کسی عالم کو نہیں ہے، اس کا اختیار کسی کو نہیں ہے۔ انشاءاللہ ہم اہل مغرب کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ واضح کر دینا چاہتے ہیں، ان کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہر مسلمان
اس دنیا میں جب وہ سوتا ہے تو وہ یہ اقرار کر کے اٹھتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے، وہ ہمارا فوجی ہے، وہ طالب علم ہے، وہ جنرل ہے، کہ ہم نے مودی سے بدلہ لینا ہے، ہم نے کشمیر